بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1977 ہے اور آج سورۃ الفتح کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 25 چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ہم الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفرو کفر کیا، وصدوکم اور انہوں نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، والہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو، معکوفاً اس حال میں کہ جانور روکے گئے، ان یبلغا اس سے کہ وہ پہنچے، محلہ اپنی قربان گاہ میں، ولولا رجال مؤمنون اور اگر نہ ہوتے مرد ایماندار، ونساء مؤمنات اور ایماندار عورتیں، لم تعلموہم کہ تم نہیں جانتے تھے ان کو، ان تطؤوہم کہ تم انہیں روند ڈالو گے، فتصیبکم پھر تمہیں پہنچی، منہم ان کی وجہ سے، معرۃ تکلیف، بغیر علم کے بغیر، لیدخل اللہ تاکہ اللہ داخل کرے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، من یشاء جسے چاہے، لو اگر تزیلوا وہ الگ الگ ہوتے، لعذبنا الذین تو ہم ضرور عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاباً علیما نہایت دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا، اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکے میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے، اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچ جاتا، تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کے بجائے جنگ کروا دیتے، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے، البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے۔ اس آیت میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا۔ دوسری بات، قربانی کے ان جانوروں کو جو کھڑے ہوئے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا۔ تیسری بات، اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکے میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے۔ چوتھی بات، اس کی وجہ سے بے خبری میں تمہیں نقصان پہنچ جاتا۔ پانچویں بات، ہم نے اس لیے جنگ نہیں کروائی تاکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ چھٹویں بات، اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان اہل مکہ کے جو کافر تھے انہیں دگنی سزا دیتے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کفار جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری صلح کروائی، ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک تو کفر اپنایا، اور دوسرا یہ کہ تمہیں مسجد حرام سے روکا، یعنی عمرہ ادا کرنے نہیں دیا، اور جو ہدی کا جانور تم اپنے ساتھ لائے تھے کہ اسے فلاں منحر
یعنی مکے میں یا مینا میں ذبح کرو گے تو تمہیں وہ عمل بھی کرنے نہیں دیا۔ ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے سے روک کے رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مکے میں چند مسلمان لوگ تھے، جیسے سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہم وغیرہ، جو ابھی تک مدینہ نہیں پہنچ سکے تھے، اور ان کفار کی اذیتوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ اگر تم ان سے جنگ کرتے تو تمہیں ان کے ایمان کی اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں قتل ہو جاتے، تو اس طرح ایک ایمان والے کا قتل ایک ایمان والے کے ہاتھوں ہو جاتا۔ بس اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں فریقوں کے درمیان صلح کروائی۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ان ایمان والوں کی جان بچ گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ تمہاری ان کے ساتھ صلح ہونے کی وجہ سے اب تم مکہ آ جا سکتے ہو، اور اس طرح دین کی تبلیغ بھی آسانی سے کر سکتے ہو۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے تم پر کی، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ ان مومنوں کو بچانے کے لیے کیا جو وہاں مکے میں تھے۔ اگر وہ مومن مکے میں نہ ہوتے تو ہم ضرور ان کفار کو جو مکے میں تھے اس ایسی دردناک سزا دیتے کہ وہ بھی ایک نصیحت بن جاتی۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جنید بن سبع رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ میں نے دن کے ابتدائی حصے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر ہونے کی حالت میں جنگ کی، اور دن کے آخری حصے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مسلمان ہونے کی حالت میں کافروں سے جنگ کی، اور ہم لوگ 3 مرد اور 9 عورتیں تھیں، اور ہم ہی لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت سے اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔